انہوں نے مسئلہ شاید مومنین پہ واضح نہ ہوا نہیں پوچھا ہے کہ آج کل بعض خطبہ منبر حسین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد میں امیر مومنین کی ولایت کی گواہی بھی دی جائے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان علی اللہ بھی کہا جائے۔ اس فتوے کا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ میرا عقیدہ ہے خدا اور رسول کے بعد سب سے عظیم شخصیت مولا امیر مومنین علیہ السلام کی ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا میں اس کو شیعہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ 4 پڑھ سکتے ہیں؟ خدا کو ٹھیک ہے، 4 پڑھو، کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ ہر رکعت میں آپ 1 دفعہ رکوع کرتے ہیں، 2 دفعہ سجدے کرتے ہیں، آپ 4 سجدے کر سکتے ہیں خدا کو ہر رکعت میں؟ کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ بھلے حضرت عباس علمدار کا کتنا بڑا درجہ، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں؟ رسول اسلام کے ہم شکل علی اکبر علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ ہے، آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ حکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ حکم کے بندے ہیں، بے شک حکم کے بندے، درست ہے؟ حکم ہمیں ہوا، ہم نے کہا 12 امام، ہم 13 نہیں بنا سکتے، نہ 11 بنا سکتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکھتے ہیں، ہم 3 ہی رکھیں گے، صبح کی 2 ہی رہیں گی، درست ہے؟ کچھ میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب یہ نہیں ہو سکتا تو آج جو مومنین یہ شہادت سے ثالثہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر، گویا کو خدا کو کہنا چاہتے ہیں خدایا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی، میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں۔ اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، اے 12 اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، کیونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔